اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلیہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نور حدیث کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے سیریز اس لیے شروع کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو سکیں، اور اہل بیت سے متمسک ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی حدیثوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نورانی حدیث کو لے کر آئے ہیں آپ کے درمیان، اور یہ حدیث ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں: الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ اس دنیا میں انسان کی قدر و قیمت، انسان جو ہے اپنے مال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی مال کی وجہ سے جانا چاہتا ہے، اور دنیا میں مال اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وفی الآخرۃ بالاعمال، لیکن انسان آخرت میں، روز محشر، آخرت میں، قیامت کے دن وہ اعمال کے ذریعے سے جانا جائے گا۔ یعنی ایک ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہمارے ویلتھ ہے، اور دوسرے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے ڈیڈس ہیں، ہمارے جو نیک کام ہیں وہ ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر مال کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں مال کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے آخرت کے امور ہوں، وہ بھی مال ہی کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ مال اسلام کی نگاہ میں دولت، مال، پیسہ یہ چیز بری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں، اسلام نے اس کو کنڈم کیا، اس کی مذمت کی ہے، لیکن جہاں جہاں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں جہاں اسلام میں یا روایتوں میں دنیا کی اور مال کی مذمت آئی ہے، وہ دنیا پرستی اور مال پرستی ہے۔ یعنی وہ دنیا، وہ مال جو آخرت کو فراموش کرنے کا سبب بنے، ایسا مال، ایسی دنیا جس کے سبب سے ہم آخرت کو بھول جائیں، تو ایسا مال اور ایسی دنیا قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر ہم اسی مال کے ذریعے سے حج کرنے جا رہے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا گھر، اچھے کپڑے فراہم کر رہے ہیں، اسی مال کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، تو اس سے اچھا اور کوئی مال کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ مال میں ہم خمس نکال رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ مال قابل مذمت نہیں، بلکہ یہ قابل مدح ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو الناس فی الدنیا بالاموال، ہم دنیا کے اندر اپنے مال کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور مالی کے ذریعے سے ہماری زندگی بسر ہوتی ہے۔ لیکن دھیان رہنا چاہیے کہ مال آخرت کی فراموشی کا سبب نہ بنے۔ لیکن اسی ساتھ ساتھ آخرت میں ہم جو جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، اور چیز جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی، وہ ہمارا اعمال ہیں، ہمارے ڈیڈس ہیں، ہمارے یہاں پر نیک عمل ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے مزرعہ ہے، ایک کھیتی ہے ہماری آخرت کے لیے۔ اور جب آخرت میں ہم اعمال کے ذریعے سے جانے جائیں گے، تو پھر روایت میں ہے کہ آخرت میں اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، لیکن ہمیں اعمال کی ضرورت آخرت میں پڑے گی۔ تو ہم کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے پروویژن کو اختیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے، آخرت کے لیے توشے کو، سامان کو فراہم کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وہاں پر اعمال کی مہلت نہیں ہوگی۔ کوئی چاہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا پھر روزہ رکھ لیں، یا پھر اس طرح سے کوئی چیریٹی کر لیں، کسی کی مدد کر لیں، جو کچھ ہمیں کرنا ہے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمیں یہاں پہ کرنا ہے۔ جیسا ہم یہاں پر بوئیں گے، ویسا ہمیں وہاں پر کاٹنے کو ملے گا، اور وہاں پر مثقال برابر بھی اللہ کے یہاں فرق ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم نیکی کریں گے، چاہے وہ مثقال کے برابر ہو، چاہے وہ ذرے کے برابر ہو، بالکل چھوٹی نیکی ہو، تو ہم کو آخرت میں وہ دیکھنے کو ملے گی، وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ بھی مثقال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم کو آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور روایت میں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، بلکہ انسان متوجہ ہوتا ہے ان 3 چیزوں کی طرف۔ سب سے پہلے اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو مال آواز دے گا کہ ہم تمہارے لیے بس یہی ہے کہ تم میرے ذریعے سے کہیں پر زمین کو لے سکتے ہو جہاں پر تم دفن ہو سکو، یا پھر تم ہم سے کفن کو خرید سکتے ہو۔ اس کے علاوہ مال کا اور کوئی یوز نہیں ہے، کوئی نئی استعمال ہے مرنے کے بعد انسان کے لیے، مگر یہ کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرے۔ لیکن یہ روایت کے جملے ہیں کہ انسان اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مال یہی کہے گا کہ تم میرے ذریعے سے کفن کو خرید سکتے ہو، کفن کو فراہم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد انسان اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت ہی زحمتیں برداشت کی، تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ تو وہ اولاد آواز دے گی کہ اگر نیک اولاد ہے، یہ بھی شرط ہے، ورنہ آج کل زمانہ ایسا ہو گیا کہ اولاد کو باپ کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ خدا بچائے ایسے کلچر سے کی بات جہاں پر تو لوگ اسپتالوں میں اپنے باپ کی، اپنے والدین کی لاشوں کو بیچ تک کے دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ ابھی مسلمانوں میں نہیں ہے، جو حیوانیت تمدن کے نام پر غرب میں اٹھی ہوئی ہے، جس کی آندھی چل رہی ہے۔ خدا سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں۔ تو انسان کی اگر اولاد نیک ہے اور اس نے تربیت صحیح کی ہے تو انسان کی وہ اولاد اس کی تشییع جنازہ کرے گی، اس کے جنازے کو اٹھائے گی اور اس کو قبر میں لے جا کے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دے گی۔ اور آخر میں انسان اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا کہ ہم نے تو میں بہت ہی بے دلی کے ساتھ انسان بعض اوقات اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن یہی اعمال، یہی نمازیں، یہی روزے، یہی تلاوت قرآن، یہی ہمارا نیک عمل اس وقت کام آئے گا جب ہمارا مال ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، ہماری اولاد ہماری ساتھ چھوڑ دے گی، تب انسان اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اعمال یہی آواز دے گا، جب سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ انسان کا اعمال اس کا ساتھ آخری تک دے گا۔ تو اس لیے اس حدیث میں بھی امام علی النقی علیہ السلام نے، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام نے یہی فرمایا کہ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے اچھے سے اچھے اعمال انجام دے سکیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ عزیزوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیغام، یہ نورانی حدیث دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے اور دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، مولا کے کلمات ہیں، ان تک یہ چیزیں پہنچنا چاہیے، تو اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسرے سے بھی شیئر کریں۔